بریک سے آگے واپس, اور بریک پہ جانے سے پہلے ملک کی حالات پہ بات ہو رہی تھی اور اسلام آباد جو ہے اس کو ریلیف مل گیا ہے اور باقی عوام کو بھی, تو اس پہ بات ہوئی تھی. اور اس سے زیادہ جب بات کی جا رہی ہوتی ہے کسی ریلیف کی یا کسی اچھی چیز کی, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کھانے پینے کا ذکر بڑا ہوتا ہے, اور کوئی بھی چیز ہماری کوئی بھی خوشی جو ہے اس سے منسلک کر دی جاتی ہے کھانے پینے سے. اور خاص طور سے جب میں کھانے پینے کا ذکر کرتی ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کراچی میں بھی بہت اچھے اچھے فوڈ پوائنٹس ہیں, لیکن جب کبھی کہیں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی فوڈ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے یا پھر کوئی کلچرل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, تو دل چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس میں آئیں اور اس کو انجوائے کریں. کیونکہ فیسٹیول, چاہے وہ فوڈ فیسٹیول ہو یا کلچرل ڈے آپ کا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, وہ جب تک ہم لوگ جائیں گے نہیں اس وقت تک اس طرح سیلیبریشن ہوگی نہیں اس کی. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کراچی میں جو ہے سندھ کلچر ڈے فوڈ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ جس دن وہ ہوگا اس دن میں بھی کلچر ڈے کے حوالے سے کپڑے ضرور پہنوں گی, اور آپ بھی ضرور پہن کے جائیے گا. لیکن وہ کہاں ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور کیا یہ مکمل فیملی فیسٹیول ہوگا یا پھر جو فیملی نہیں بھی رکھتے وہ بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں, یا کچھ خاص دن رکھے گئے ہیں اور کون سی ڈیٹس ہیں, یہ سب مجھے پتا ضرور ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ میں آپ کو نہ بتاؤں, جو میرے معزز مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتائیں. تو سب سے پہلے تعارف کرواؤں گی آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مریم کوثر ہیں, فوکل پرسن ٹو سندھ کلچر ڈے اینڈ فوڈ فیملی فیسٹیول. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے. بہت شکریہ بلانے کا, اور آپ کی انرجی اتنی زیادہ ہے نا کہ میں ایونٹ سے پہلے انرجائز ہو گئی ہوں. تھینک یو سو مچ. اور پہلے تو یہ کہ آپ کو صبح بخیر کہیں گے, آپ کی صبح کیسی ہوئی مریم؟ صبح بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور جب ایک نئے دن کی شروعات ہوتی ہے تو وہ امید, کہتے ہیں نا سورج کی کرنیں امیدیں لے کر آتی ہیں. آج آپ نے یہاں آنا تھا, مجھ سے ملنا تھا, اس لیے بھی آپ بہت ہی پر امید. جی آج بہت پر امید, بہت خوش ہیں آج آپ کے ساتھ ہیں. جی اٹھا پاکستان کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اور ہمارے ساتھ ایک اور بہت اچھے سے گیسٹ موجود ہیں یہاں پہ, ان سے میں نے کافی باتیں کی ہیں بریک سے پہلے. اظہر ضیاء صاحب ہیں, سی او ہیں ای ایم اے انٹرپرائز ایونٹس کے. ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم اظہر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو. پہلے تو یہ کہ آپ میرا شکریہ تو ادا کریں, لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہیں یہاں پہ تشریف لائے, کیونکہ آپ نے جو مجھے ابھی بریک میں باتیں بتائی تھی نا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے جو ایونٹس کو ارینج کرتے ہیں, ان کو آرگنائز کرواتے ہیں, جو ساری رات جاگتے ہیں اور اس کے بعد صبح آنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ سے بات اسٹارٹ کر لیں یہاں پہ کہ یہ کب سے آپ لوگ یہ کلچر ڈے اور فوڈ فیسٹیول جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ کہاں ہونے جا رہا ہے, کن ڈیٹس میں, کون زیادہ ڈیٹیل بتا سکتا ہے وہ تو آپ ہی بتائیں گے, لیکن ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو ویری مچ. نارملی تو مانور یہ ہوتا ہے کہ جو ایونٹ پلانر ہوتے ہیں ان کے کیونکہ رات کے فنکشنز ہوتے ہیں, اور کراچی ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ روشنیوں کا شہر ہے. بالکل بالکل. اور اب تو ماشاءاللہ سے پھر سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں دوبارہ سے جو ہے وہ ہو رہی ہیں. جی جی. تو ایونٹ پلانر نارملی رات کو کیونکہ ایونٹ ہوتے ہیں تو وہ دن میں لیٹ ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں, لیکن میری الحمدللہ شروع سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ میرا سٹارٹ جو ہے وہ ارلی مارننگ ہی ہوتا ہے. صحیح. اور ہم کیونکہ لاسٹ 20 ایئر سے ایونٹ مینجمنٹ فیلڈ میں ہیں تو ظاہر ہے وہ ہر طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا سندھ فوڈ فیملی فیسٹیول ہے یہ بڑا ہی زبردست ایونٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو نہ ہی سوئیں تو اچھا ہے, اس کی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں, پلاننگ کر رہے ہوں. ظاہر ہے دیکھیں 3 فیسز ہوتے ہیں ایونٹ کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اتنا بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ لوگوں کے تھرو سوشل میڈیا اینڈ تھرو جو دوسری ایڈورٹائزنگ ہے اس کے تھرو بتا سکیں. بالکل. کہ کراچی میں لوگوں کو انگیج کر سکیں گے. اتنا اچھا ہے, آپ کو پتہ ہے کراچی میں ویسے ہی بڑے کم اس طرح کے فیملی فیسٹیولز ہوتے ہیں, لیکن اب ہونا شروع ہو گئے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک پیور فیملی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے سیف اینڈ سیکیور پلیس کے اوپر, تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے وہ شہر کے سینٹر میں ہو, اس کی پارکنگ, اس کے سیفٹی سیکیورٹی پروٹوکولز کا خیال کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور اس ایونٹ کو انجوائے کریں. بالکل. اور بیسیکلی یہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے. اور مریم اس میں آپ کو مزید بتائیں گی. جی مریم, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ 29 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 1 دسمبر تک ہوگا, تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں. میری ٹائم میوزیم میں ہو رہا ہے, ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہیں گے, کب سے کب تک ہے, دن تو میں نے بتا دیا, لیکن آپ یہ بتائیے کیا تیاریاں ہیں, کیا کیا ہم لوگ وہاں پہ آئیں گے تو آپ ہمیں کیا آفر کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, سندھ کی ثقافت تو ویسے ہی اپنے آپ میں بڑا نام ہے. ہم سب پاکستانی اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ جب پوری دنیا میں دیکھا جائے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو ہم اجرک کا تحفہ اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی ثقافت تمدن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون سندھ میں تو ہر کوئی
پسند کرتا ہے, ہر کوئی اس کو چاہتا ہے, لیکن کراچی میں ایک گیپ ہے, وہ یہ کہ ہم تھوڑا رورل اور اربن ایریاز کا فرق کرتے ہیں, مگر کراچی سندھ کا دل ہے, آپ سب جانتے ہیں. تو کراچی میں اس ایونٹ کو سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سندھ کی ثقافت کو نہ صرف پروموٹ کر سکیں, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اب جو آنے والی نسل ہے وہ اجرک کیسے بنتی ہے, وہ ہینڈی کرافٹس کیا ہوتے ہیں, سندھ صوفیوں کی دھرتی کیوں ہے, سندھ میں ملاکھڑا کیا ہوتا ہے, سندھ کے لوگ بیٹھ کے باتیں کیسے کرتے ہیں, اور طاق کیا ہوتی ہے, یہ سب جان سکیں. یہ ایونٹ ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ. کووڈ جب آیا بہت سارے لوگوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نا امید, جیسے آپ نے بات کی کہ نئی صبح نئی امید لے کر آتی ہے. تو 2021 میں جب کھلے پارکس وغیرہ, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ثقافتی لحاظ سے کچھ کیا جائے کہ لوگ اس کو اون بھی کریں اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کی آواز بھی نکلے. تو سندھ کلچر ڈے فیملی فوڈ فیسٹیول کا آغاز ہوا 2021 میں, الحمدللہ پہلا, دوسرا, تیسرا بڑا کامیاب رہا, اور اب یہ چوتھا ایڈیشن ہے اس کا, جو 29, 30 نومبر اور 1 دسمبر کو ہو رہا ہے. یہ ڈیٹس ہر بار چینج ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایز پر گورنمنٹ ایوری فرسٹ سنڈے آف ڈسمبر از سندھ کلچر ڈے. تو اب وہ 1 تاریخ کو بھی سنڈے آتا ہے, وہ 7 تاریخ کو بھی آ سکتا ہے, یا 5 تاریخ کو بھی آ سکتا ہے. تو اسی کے فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے یہ ایونٹ ہوتا ہے, اور آپ یقین جانیں اس کی مطلب اتنی دھوم ہوتی ہے کہ جیسے آپ عید منا رہے ہو, کیونکہ آپ کے پورے اندرون سندھ سے لوگ ٹریول کر کے یہاں آتے ہیں, کراچی کے لوگ آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میری ٹائم میوزیم ایک بہت سیکیور جگہ ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ اٹس اے نیوی پلیس. تو وہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی. فیملی, وی آر ویری تھینکفل ٹو پاکستان میری ٹائم میوزیم کہ وہ اتنا اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور مینلی وہاں پہ یہ فیملیز کے لیے ہوتا ہے. اب فیملیز آ رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے اندر جو ہینڈی کرافٹس لگا رہے ہیں ابھی تقریباً کوئی 15 سے 20 اسٹالز ہیں, ہینڈی کرافٹس, دستکاری, کھانوں کے, اور وہ خواتین ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ٹریڈ کو بھی فروغ دیتا ہے, کیونکہ جب لوگ آ کر ملتے ہیں ان خواتین سے جو اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتی ہیں, اگر اندرون سندھ سے یہاں بھیجتی ہیں, تو دیکھیں میڈیٹر سپلائر اس سے 300 روپے میں لیتا ہے اور 3000 روپے میں کراچی میں آ کے سیل کرتا ہے. آپ اور میں جانتے ہیں ہم کتنی مہنگی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, پرائسز جو ہیں وہ منیمل ہی رکھی جائیں. بالکل. لیکن میں کچھ اور بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ میڈیٹر کا فرق ختم ہوتا ہے اور وہ خواتین خود آ کے یہاں پہ سیل کرتی ہیں فیسٹیول کے اندر, یا وہ مرد حضرات جو اپنی خواتین کو لے کر آتے ہیں جنہوں نے بنائی ہوتی ہیں چیزیں, تو ان کو ڈائریکٹ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ 3 دن کے فیسٹیول میں اس دفعہ نیشنل فوڈز ایک بہت بڑا کوکنگ کمپٹیشن کر رہا ہے کراچی خاص کا, اور اس میں انعامات دیے جائیں گے. موٹر بائک جیتنے کا موقع ہے, بہت سارے انعامات ہیں. تو یعنی جو لوگ آئیں وہ جو بھی آئیں وہ آپ دیکھیں, انہوں نے مزہ ہی مزہ ان کو ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا ہمارے ساتھ کیونکہ اظہر بھی, ذرا ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اظہر جس طرح ابھی بتایا انہوں نے کہ ظاہری بات ہے نہ صرف ہم نے کلچر کو جو پروموٹ کرنا ہے, بلکہ وہاں پہ سے جو لوگ آتے ہیں ان ایریا سے, مجھے لگتا ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا وہ کس طرح بوسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہاں سے لوگ آئیں گے, جب ہم سے ملیں گے, ایک دوسرے سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے, تو ایک الگ ہی چینج آتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ 3 دن کا ابھی آپ نے ہی بتایا کہ یہ فیسٹیول ہے, تو اس میں آپ کیا اس وقت لوگوں کے لیے اور مزید کیا اٹریکشنز ہیں, کیا لوگوں کے لیے کہیں گے, کیا میسج دیں گے کہ کس طرح آئیں اسے سیلیبریٹ کریں, وہ ٹائمنگ کیا ہے, یہ سب سے مین چیز ہے. ابھی میں نے مریم آپ سے یہ نہیں پوچھا. ایکچولی دیکھیں ہمارا جیسے مریم نے بتایا کہ یہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے اور یہ فل فیملی فنکشن ہوتا ہے, اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی فیملی آ رہی ہے, کہیں سے بھی آ رہی ہے, اور جیسے مریم نے بتایا کہ سندھ سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں اور کریکٹ کر دوں کہ کراچی صرف سندھ کا دل نہیں ہے, ہر پاکستانی کا دل ہے. زبردست. بالکل بات تو صحیح کہی, لیکن لاہور والے کہتے ہیں لاہور ہے. نہیں, لیکن کراچی جو ہے نا وہ کراچی سب کا دل ہے, یہ تو وہ بھی مانتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور ہمارا تو یہ خیر بلیو بھی ہے کہ کراچی ہے تو سب کچھ ہے الحمدللہ. تو 3 دن ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ویسے تو یہ ایوننگ میں ہوتا ہے سارا, لیٹ نائٹ تک ہوتا ہے وہاں پر جو آفیشیل ٹائمنگز ہیں گورنمنٹ کی, اور اس میں بڑا زبردست ہوتا ہے. اس میں صرف آپ کو فوڈ کی ایکٹیویٹی نہیں ملتی, فوڈ اسٹالز نہیں ہوتے, فوڈ کی ساری کمپٹیشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, ساتھ ساتھ میں اور جس طرح سے انٹرپرینور جو آپ انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں, جیسے مریم نے بتایا, وہ اپنے ڈسپلے کرتی ہیں چیزیں. اس کے علاوہ ہماری اسٹیج کی انگیجمنٹ بڑی زبردست ہوتی ہے کہ اسٹیج پہ ہمارے کلچر میوزک چل رہا ہوتا ہے, ہمارے لوکل فنکارز ہوتے ہیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پرائز ڈسٹریبیوشنز ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ساری سیلیبریٹیز آ رہی ہوتی ہیں, بزنس کمیونٹی آ رہی ہوتی ہے, ڈپلومیٹس آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہائی پروفائل آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا, ٹوٹلی جو ہے وہ منٹ ٹو منٹ جو ہے یہ بزی اینڈ اٹریکٹیو اینڈ کلرفل ایونٹ ہوتا ہے. سب کو یہ فیسٹیول کا نام سن کے تو سب کے ذہن میں ہی آتا ہے. یہاں پہ اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے, مریم بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اظہر بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. رہیے ہمارے ساتھ.
ब्रेक से आगे वापस और बात हो रही है कराची में सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंध कल्चर डे एंड फूड फेस्टिवल। इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट हैं, मरियम है हमारे साथ और एक तरफ अजहर साहब बैठे हुए हैं। अजहर साहब आपकी तरफ पहले आती हूँ। बात ये करूंगी आपसे कि ये बताइए कि हम देखते हैं कि जब हम कहीं भी कोई फेस्टिवल हो रहा होता है तो मुख्तलिफ ना सिर्फ इस कल्चर डे के हवाले से तो है कल्चर को जो हम प्रमोट करें, लेकिन ब्रांड्स भी हमारी बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मगर बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आता है, एग्री करेंगे हमारे जो व्यूअर हैं इससे, कि भाई हम देखते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स तो पार्टिसिपेट कर लेती हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता, वो अपने आप को प्रमोट कराना चाहें, तो क्या उनके लिए कोई स्पेस है, कोई गुंजाइश है कि वो आप लोगों के पास आएँ और वहाँ पे जो है अपना कोई स्टॉल या कुछ सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ कर सकें? देखिए, हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त फ्लोर प्लान होता है। जो लोग अपना डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको भी हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास जो है वो पर स्क्वायर फीट स्पेस होता है कि अगर वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उनको स्पेस अलॉट करते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि वो रिलेटेड टू इवेंट हो, सही हट के ना हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई बड़ा ब्रांड पार्टिसिपेट करता है, जो कि होते भी हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि एक तो क्राउड बहुत अच्छा होता है और उसकी जो एंगेजमेंट्स हैं मीडिया की, आपको पता है वो आजकल सोशल मीडिया एंड बाकी, जैसे आप भी हमारे ऑफिशियल पार्टनर हैं, तो उसको बड़ा एडवांटेज मिलता है। और उसके अलावा वहाँ पर हमारे पास बड़ी बड़ी SMDs एंड ब्रांडिंग का स्पेस होता है कि वो आके उसमें अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इवन हम उनको स्टेज के ऊपर भी स्पेस देते हैं कि वो स्टेज के ऊपर भी आके अपनी कोई प्रेजेंटेशन देना चाहें, कोई प्रमोशन कैंपेन करना चाहें, तो वो भी हम उनको अलाउ करते हैं। ऐड करूंगी मैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हिडन टैलेंट है, वो नहीं सामने आ पाता, सिर्फ इतना ही रहता है कि अपने फैमिली में बैठ के अपने टैलेंट को दिखा दिया या अपने फ्रेंड्स में। तो हिडन टैलेंट अगर कोई आना चाहे, अगर वो कोई मौसीकी से किसी को लगाव है, सिंगिंग करता है अच्छी, या कोई और मिमिक्री करनी आती हो, या कोई भी एक्टिंग करनी आती हो, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। अच्छा, ऐसे कि हर साल हमारे पास इस तरह का होता है, और अगर कोई प्रॉपरली पहले से अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम उसके लिए स्लॉट रख लेते हैं। उसका तरीका बताइएगा प्लीज। उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आके अपना जो है वो पोर्टफोलियो शेयर कर लें, और वो जो भी उनकी है वो करना चाहते हैं वो हमें बता दें, और हमारी टीम उनको टेक केयर करती है। और फिर जब वो आते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो उनको पूरा जो है वो प्रोफेशनली डील करके हम उनको चांसेस देते हैं। और इस तरह हर इवेंट में हर दफ़ा कुछ ना कुछ इस तरह से नए लोग आते हैं। लड़कियां बेचारी बहुत अच्छी सिंगिंग कर रही होती हैं, बच्चे ऐसे हैं कि जो बड़े यंग कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, या कोई कुकिंग करती हैं, कोई चीज़ ऐसी। आपको पता है आजकल फूड में, कुकिंग में भी बड़ी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़बरदस्त खातून पिछली दफ़ा उन्होंने बड़े ज़बरदस्त केक बनाए थे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डेजर्ट की पूरी प्रेजेंटेशन उन्होंने आके स्टेज के ऊपर दी थी, और अब माशाल्लाह से उनको काम भी मिल रहा है। तो इस तरह अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हम उनको वेलकम करते हैं, बल्कि हमें खुशी होती है कि इस तरह से लोग आए और लास्ट मोमेंट तक आपसे राब्ता कर सकते हैं, ऐसा है सिलसिला। बिल्कुल कर सकते हैं। और फैमिली के लिए भी बड़ा आसान है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कभी भी तीनों दिन में किसी भी टाइमिंग में आ सकते हैं। हमारे लोग होते हैं वहाँ पर, उनको वेलकम करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रॉपर एंट्री प्रोसेस होता है। तो कोई इस किस्म की जो है आप मैनेज किया हुआ है, उसमें चांस भी आप ले सकते हैं, और चांस हो सकता है आप अवेल कर लें तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। जी मरियम, एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करूंगी। एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट सबसे पहले तो GTV का बहुत शुक्रिया, आप हमारे नेशनल ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हैं। तो एंटरटेनमेंट तो वैसे ही बढ़ जाती है जब एक चैनल आ जाता है, कलर्स जुड़ जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इस इवेंट की सबसे खास बात ये है कि हम इसको बिल्कुल भी कमर्शलाइज एंड पे नहीं लेके जाते। यहाँ पे जो अंदरूनी सिंध के आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाता है, जो अपने गली महल्लों में गाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो उनका जो दिल है, जो उनकी रौनक है, वो गली महल्ले से निकलकर ही स्टेज तक आती है। इस दफा काफी ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि सितार बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, बड़े प्यारे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चंक है, ये सब वहाँ बजाया जाएगा। और उसी के साथ साथ कराची शहर के ऐसे बहुत सारे जो सिंगर्स हमारे साथ हैं, जो कि आपने देखा है कोई भी लॉन्चिंग सेरेमनी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बड़ी बड़ी स्पेसेस है वहाँ पे जाके गाते हैं, उनको हमने यहाँ पे बुलाया। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Day 2 यानी सैटरडे को 30 नवंबर को कव्वाली है वारसी ब्रदर्स की तरफ से, और कव्वाल के जितने शौकीन हैं आप तमाम लोग आए। एक चीज जो बात की एंटरटेनमेंट की लोगों के लिए, तो मैं दोबारा बताती चलूं कि कराची खास की तरफ से जैसे आपने बात किया कि वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह क्या हैं, तो नेशनल फूड्स कराची खास की तरफ से कंपटीशन है जिसमें बाइक्स जीत सकते हैं और बहुत बहुत सारे इनामात है जबरदस्त। मैं खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। टाइमिंग्स इसकी शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है, और एंट्री फ्री है फैमिलीज के लिए। इवेंट का कोई टिकट नहीं है। जब
آپ میری ٹائم میوزیم میں آتے ہیں تو جیسے کسی بھی پارک آپ جائیں آپ کو 100 روپے وہاں پہ انٹری فیس دینی ہوتی ہے پارک کے اندر جانے کی, پھر آپ آگے انجوائے کریں, فیسٹیول انجوائے کریں, سندھ کی ثقافت کو انجوائے کریں. آپ دیکھیں وہاں رلیاں ہیں کیسے بنتی ہیں, وہاں پہ دستکاری کیسے بنتی ہے, سندھی کھانے کیسے ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے, اسپیشلی میں کہوں گی کہ اپنی فیملیز جب آتی ہیں تو بچوں کو لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے بچوں کو اپنی ثقافت سے روشناس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جب محبتوں کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی محبت تو ایسی ہے کہ آپ مہمان نوازی میں آپ ان کو پیچھے بالکل نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایسے ہی. میسج کیا دینا چاہیں گے آپ اظہر صاحب اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز, وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ آ کے نہ صرف آپ نے جتنا بتایا پارٹیسپیٹ کریں, بلکہ کون نہیں چاہتا, کون فوڈی نہیں ہوتا, کون فوڈ لور نہیں ہے. تھینک یو مانور, ہم تو یہ چاہتے ہیں اور میرا ریکویسٹ بھی ہے سارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, یہ صرف سندھ کلچر فوڈ فیسٹیول نہیں ہے, یہ سمجھیں کہ پاکستان کا فوڈ فیسٹیول ہے. پاکستان کا کلچر یہاں پریزنٹ ہوگا, تو کوئی بھی ہے جو کراچی میں رہتا ہے, سندھی, پنجابی, سرائکی, پٹھان, سب آئیں پارٹیسپیٹ کریں, ہمیں خوشی ہوگی اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ اظہر صاحب, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے, اور مریم آپ بھی, اور جتنی انرجیٹک آپ بھی ہیں نا, مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. مجھے لگتا ہے جس طرح آپ نے تمام مینیج کیا ہے, آرگنائز کر رہے ہیں, آپ دونوں ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری ٹیم کی جو کاوشیں ہیں یقیناً نظر بھی آئیں گی, اور ابھی جس طرح آپ نے بتایا ہے اس طرح لوگ جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں گے, اور میں بھی ضرور جاؤں گی, اور مجھے بھی اجرک پہن کے آنا ہے. بالکل آپ آئیں گی, مہنور ہمارے ساتھ ہوں گی, اور بہت شکریہ آپ کا. اور میں آپ سب کو ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ پازیٹیو رہیں, مہنور کی طرح ہمیشہ خوش مسکراتے رہیں. تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ ضرور آپ نے جو ہے 29 نومبر سے 1 دسمبر تک جو اس فیسٹیول میں جانا ہے, کسی بھی دن آپ کو موقع ملے, کسی بھی ٹائم, اور جس طرح سے بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, چاہے خود جائیں یا فیملی کو لے کے جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اچھا جو چانس ہے فوڈ فیسٹیول میں جانے کا, اور کلچر ڈے جو ہے سیلیبریٹ کرنے کا آپ کو نہیں مل سکتا. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ.